نہیں کرتا. اس پروسیس کے تحت چلتے رہیں گے, خدا کی مہربانی, عنایات, انعامات ہوتے رہیں گے. اس لیے مسلمانوں کو صبر بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے کام لو, حوصلہ. کوئی جا کر جھوٹے سے بھی کہہ دے کہ ہندوؤں نے یہ کیا, سکھوں نے یہ کیا, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اللہ کے بندوں پہلے تحقیق تو کر لو یار, کسی نے یہ کیا بھی ہے نہیں کیا, کسی نے ایسی بات کہی ہے نہیں کہی. پہلے ایکشن لے لینا, بعد میں آتا ہے خیال. پر جب پتا چلتا ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا تو پھر شرمندہ بھی ہونا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. اور اس میں سب سے زیادہ قصور جذباتی جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کا ہے. یہ قوم کو جس طرف چاہیں لے کر چل پڑتے ہیں, جذباتی تقریریں, جذباتی نعرے, یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی. پچھلے زمانوں میں نائی آتے تھے نا گھر سے پیغام دینے کے لیے, ایک سسٹم تھا. تو نائی کا بڑا اعتبار کیا جاتا تھا. ہر آدمی, بڑے آدمی کے گھر میں نائی ہوتے ہی تھے تو اعتبار ہوتا تھا اس کا. وہ ایک صاحب بیٹھے رو رہے تھے بہت زیادہ, تو دوسرے نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اہلیہ بیوہ ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں. تو اس نے سمجھایا, اس نے کہا تم تو زندہ ہو, تم مرو گے تو بیوہ ہوگی. تو اب اور رونے لگے. اس نے کہا اب کیوں رو رہے ہو جب تمہیں سمجھا رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہتے تم سچ ہو, پر گھر سے جو نائی آیا ہے وہ بھی کوئی جھوٹا تو نہیں ہے, کہتا وہ بھی سچ ہے. تو اس نائی کو بلا لیا. اس نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ بیوہ ہو گئی؟ یہ دیکھو ان کے شوہر موجود ہیں. اس نے کہا میں کیا کہوں جی, نتھ آج تک جو ناک میں ہوتی ہے کبھی کھولی نہیں تھی, آج میں جب گھر میں گیا تو دیکھا نتھ کھول کے منہ دھو رہی تھی, میں سمجھ گیا کہ بیوہ ہو گئی, اس لیے میں نے تو آ کے یہ بتایا کہ بیوہ ہو گئی. یہی حال ہے, خبر کی تحقیق نہیں کرنی. اور ابھی خود جب تم زندہ ہو تو اہلیہ کیسے بیوہ ہو گئی؟ بس ایسے ہی ہے. مسلمانوں میں بہت چیزیں ایسی دیکھ لیں, شہروں میں, فرقوں میں, بس کسی طرح لوگوں کو جذبات میں لا کے ٹکراؤ اور کوئی ڈھنگ کی بات نہ. اور جو ڈھنگ کی بات بتائے اس کا حال آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جگہ بیان کیا ہے, یہ باقی کس سیریز وہاں پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما صبروا, اس بنی اسرائیل نے صبر کیا. یہودیوں کی کوئی ہمیں وکالت نہیں کرنی علیہ باللہ. کوئی اٹھ کے کل الزام لگایا کہ یہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہو گئے تھے. یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے 2000 سال کی قربانیاں ہیں. نہیں, یروشلم اور اسرائیل کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے 2000 برس سے قوم پٹ رہی ہے. اور اتنی مار پڑی کہ لوگوں نے کہا اب تو یہودی رہے ہی نہیں دنیا میں. ہر 200 400 200 150 سال کے بعد کوئی پیدا ہو گیا, جوتے مارتا رہا, نکالے گئے, حتیٰ کہ آخری مرتبہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا. اتنی محنت اور جد و جہد کے بعد جا کر کہیں ایک شہر بسایا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بغیر قربانی دیے, بغیر صبر کیے بس اکھیڑ دو, کسی طرح مارے جائیں. کیسے ہو سکتا؟ بما صبر. اور صبر نام ہے منصوبہ بندی کے ساتھ محنت کرنے کا, وہ نہیں کرنی. منصوبہ ہی کچھ نہیں, یہی نہیں پتا کہ جیے کیوں, بس اتنا ہی پتا ہے کہ دنیا میں آئے اور تھوڑا بہت پڑھ لیا یا کوئی جاب کر لی, اس سے پیسے کما لیے, اس کے بعد شادی کر لی, بچے ہو گئے, ان کی خدمت کی, بچوں کی والدہ صاحبہ کی خدمت کی, اور چل پڑے. اور کیا کیا؟ یہ زندگی کے مقاصد ہیں اور کرنے چلے ہیں یہ خلافتوں کو قائم. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا تھا بنی اسرائیل نے, پھر ہم نے انہیں زمین دی, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے دشمنوں کو غرق کیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو جاوزنا, ہم نے پار اتارا. جاوزہ کسی چیز کو کراس کرنا, عبور کرنا. انہوں نے عبور کیا ہے بحیرہ کلزم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے کیا کر لیا؟ جاوزنا, ہم نے اتارا ہے, ہم نے عبور کروایا بنی اسرائیل سے البحر, وہ دریا بحیرہ کلزم. اس کو عبور کر کے یہ جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے نا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ, یہ گروہ پر سے گزرے ہیں, ایک قوم پر سے گزرے ہیں. یہ کون سی قوم تھی اب تک نہیں پتا. یہ ہے اب تاریخ میں کوئی آدمی ریسرچ کرے کہ یہ کون سی قوم تھی جس پہ بنی اسرائیل گزرے تھے. قوم تھی مشرک, شرک کرنے والی.
اگر یہ کہیں کہ امالکہ تھے، لکھا ہے بعض رات نے کہ امالکہ تھے، لیکن اب جو تحقیقات آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امالکہ میں ظلم تھا لیکن اس راستے پہ نہیں پڑتے تھے. یہ معلوم نہیں کس سائٹ پہ چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس پہنچے ہیں، یَعْكُفُونَ، وہ جمے ہوئے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر جو ان کے تھے. عَقَفَ عَلَىٰ، عربی میں عَقَفَ عَلَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹ جانا، پوجنے لگ جانا، پرستش کے لیے جم جانا، پرستش کے لیے بیٹھ جانا. کہاں تھے؟ کہاں پر؟ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر، اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے، پرستش کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. قرآن کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے معبد ہوں گے کہ قوم پوری پوری بیٹھی ہوئی ہوگی ان کی عبادت کرنے کے لیے اور ان چیزوں کی پرستش کے لیے. قالو، کہتے ہیں، کہا انہوں نے، یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بنا دے، الہن، ایک خدا، کما جیسے کہ ایک بت بنا دے، کما جیسے کہ لہم ان کے لیے، آلیہا جیسے ان کے لیے ایک بت ہے، ایسا بت ایک ہمیں بھی بنا دے. ایک بت ان کا ہے، ایک بت آپ ہمیں بھی بنا دیجئے. ایسی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں ذہن میں، اب کیا کہیں، کیا سنائیں، کیا چھوڑیں. اچھا، انہوں نے کہا سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، ایک بت ہمیں بھی بنا دیجئے جیسے یہ بت پوج رہے ہیں. گئی نا، شرک آ گیا نا تو یہ بو دماغ سے گئی نہیں ابھی تک. یہ ہے وہ چیز کہ انسان عملاً کبھی کبھی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے مگر دماغ میں جو بت سما جاتے ہیں نا یہ نہیں نکلتے، اللہ کی توحید نہیں آتی. کسی ہندو نے ایک مسلمان سے کہا، اس نے کہا تمہارے اور ہمارے ہاں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ تم ان کو پوجتے ہو جنہیں کھڑا کر لیتے ہو اور ہم ان کو پوجتے ہیں جنہیں لٹا، تم ان کو جنہیں لٹا لیتے ہو اور ہم ان کو جن کو کھڑا کر لیتے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں. ایسے ہی ہے، جب شرک گھس جائے نا دماغ میں تو جب تک اس کی صفائی، پورا آپریشن نہ ہو تب تک بات نہیں بنتی. اسی لیے بہت جگہوں پہ اللہ کی توحید بیان کرتے رہیے، کچھ نہیں. جب آپ نے کہا کہ شرک کو ختم کرو، ان چیزوں کو ختم کرو، بس لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا، دیکھو کتنی قوم نے قربانی دی، سب کچھ کیا اور نکلے ہیں اور نکل کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی خدا بنا دو کما لہم آلہہ، جیسے ان کا خدا ہے. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو. جاہل آدمی نرے بے صورت کو دیکھ کر عبادت کرے، اس کو سکون نہیں نہ ملتا. کہتا ہے کہ یہ تو صرف صورت ہی ہے، شکل ہی ہے، اس کی کیا عبادت کرنی ہے. علیہ باللہ ایک صورت ہونی چاہیے تھی سامنے کوئی نہ کوئی. انہوں نے گائے کو دیکھا ہوا تھا تو گائے کی پرستش کے لیے دل تڑپتا تھا نا، کیونکہ گائے ہر طرف بت بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا گائے کو ذبح کرو، تو وہاں پہ عرض کیا تھا کہ مفسرین کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ اس لیے گائے کی قربانی کا حکم دیا کہ گائے چمٹی بھی تھی دل میں کہ اس کی پرستش کرتے تھے مصر میں. پھر اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خدا کی توحید کا سبق دیا، پھر ٹھیک ہو گئے. اب جب باہر نکلے ہیں تو کہتے ہیں ایسی کوئی صورت بھی ہونی چاہیے جس صورت کی پرستش کریں. اسی لیے آگے جو جا کر شرک کا ابتلا پیش آیا ہے اور مصیبت، وہاں بھی بچڑا ہی بنایا. سانپ کیوں نہیں بنا لیا، اس سے بندر کیوں نہیں بنا لیا، کسی اور چیز کی کیوں نہیں کی شکل گھڑ لی. وہاں بھی جا کر گائے کی بات آئی. یہاں بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا کر دیجئے بت علیہ باللہ جس کی ہم پرستش کریں. قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا تم ایسی قوم ہو جو جہالت کی غلط باتیں کرتے ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو. اس پر شیعہ حضرات نے ایک اعتراض کیا ہے. اعتراضات تو وہ حقیقتاً اتنے ہیں کہ ایک مستقل تفسیر اور چاہیے کہ قرآن کی کس آیت سے کس نے کیا سمجھا اور اعتراض کیا ہے.
اور جو اعتراض انہوں نے کیا ہے، حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ ہے سچی، حدیث صحیح ہے، اس میں کچھ نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ذات نوات، ایک درخت ہے اس کا نام تھا نوات، ایک درخت ہمارے لیے بھی بنا دیجئے جس کی پرستش ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جو تھے انہوں نے شرک کی تمنا کی، جن کے تم اتنے تقدس اور جن کو پاک کہتے ہو انہوں نے بھی ایسے ہی شرک کی تمنا کی تھی۔ یہ حدیث تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یا تو وہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو، یہ بھی بات نہیں۔ نوات اصل میں ایک درخت جس پہ عرب اپنا اسلحہ لٹکا دیا کرتے تھے، کوئی سوتا تھا تو اس پہ اپنا اسلحہ لٹکا دیتا تھا، جنگوں میں جاتے تھے ایسے اسے کھڑا کر لیتے تھے، اسلحہ لٹکا دیتے تھے، ہوتے ہوتے وہ درخت بھی پاک اور مقدس سمجھا جانے لگا اور اس کی بھی پرستش شروع ہو گئی۔ صرف اس حدیث میں ایک بات ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کس نے تھا؟ آیا تو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لفظ، مگر ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ میں، اور اسلام ابھی صحیح طرح ان کے دلوں میں گھر نہیں بنایا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ دیا اس بات پہ۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، وہ کیسے ایسی بات کر سکتے تھے علیہ باللہ؟ اس لیے اصولی جواب اہل سنت نے یہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کے دوران یہ واقعات پیش آئے ہیں یا آخر پہ پیش آئے؟ یعنی مثلاً کسی صحابی رضی اللہ عنہ پہ حد لگی ہے شراب کی، کسی پہ کسی چیز کی، کسی پہ چوری کی، تو وہ کہتے ہیں یہ تربیت کے دوران تھا ان کی شخصیت کے کہ آخر پہ پیش آیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ تربیت کے دوران ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے ہیں تربیت فرماتے رہے، تو تربیت کے دوران اہل سنت کہتے ہیں اگر ایسی چیزیں پیش آ جائیں ہو جاتا، تربیت ہو رہی تھی، بہت سی چیزوں کی اصلاح ابھی باقی تھی، تو اصلاح کرتے رہے ساتھ ساتھ، بیچ میں یہ چیزیں پیش آتی رہی، اس لیے کسی پر بھی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ یا پھر یہ مان لیا جائے کہ وہ لوگ تھے، محدثین نے تصریح کی ہے کہ منافقین تھے، وہ کہتے ہیں منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش اس لیے کی تاکہ مسلمانوں میں شرک کا کوئی نہ کوئی پہلو باقی رہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہمیں ایسا خدا بنا دے، قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت بنا دوں، تم تو بالکل لا علم ہو، ان ہؤلاء، یہ جو کچھ بھی ہے، ان ہؤلاء جو ہیں، متبرن تباہ ہونا ہے انہیں، ما ہم فی جس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہیں یہ بت ان کو تباہ ہونا ہے، ما ہم فی جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ سب تباہ ہونے والا۔ تبر جھاڑو، متبر، حضرت فرماتے تھے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آکسفورڈ میں ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی قرآن پاک کے ترجمے کی، تو اس آیت کو پڑھا اور فرمایا اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے تو یوں کرتے کہ ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، ارے یہ سب تو جھاڑو پھر جانے والی ہے۔ تو متبر کا ترجمہ حقیقت میں بنتا بھی یہی ہے کہ سب صفائی ہو جانے والی ہے، سب تباہ ہو جانے والے ہیں، سب جھاڑو پھر جانے والی ہے۔ وباطل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ غلط ہے ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ عمل کر رہے ہیں یہ سب غلط، یہ معبود بھی مٹ جائیں گے، ان کی پرستش کرنے والے بھی مٹ جائیں گے، یہ بھی تباہ ہو جائیں گے، وہ بھی تباہ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، باطل ہے یہ بھی اور وہ بھی۔ اور اللہ کے علاوہ حقیقت میں ہر چیز ایسے ہی ہے، بس وہ ذات پاک اکیلی ایسی ہے، کوئی عبادت نہ کرے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب مل کے عبادت کرنے لگ جائیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ذات اتنی بے نیاز۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور پھر انہوں نے مٹا کر بھی آخر پہ وہ جو قصہ آ رہا ہے اس میں بھی
کہ انہوں نے اس بچڑے کو جو انہوں نے بنایا تھا اڑا دیا، بہا دیا پانی میں، ختم ہو گیا. اور عبادت وہ خود باطل ہے. اس عبادت پر اجر تو کیا ملتا؟ اللہ کے یہاں سے گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی کہ خدا کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہو. قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور فرمایا اغیر اللہ، کیا اللہ تعالی کو، اغیر اللہ ابغیکم، اللہ کے سوا لا دوں تمہیں کوئی معبود میں، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا میں تمہیں لا دوں؟ مجھ سے یہ شرک کی تمنا کرتے ہو؟ یہ ہے جلال. اغیر اللہ ابغیکم الہن، مجھ سے مانگتے ہو کوئی اور خدا لا دوں؟ تمہیں خیال نہیں آتا وہ ہوا، حالانکہ اللہ کی ذات نے فضلکم، تمہیں فضیلت بخشی ہے، علی العالمین، جہان پر. اللہ نے سب جہان پر تم کو بزرگی دی، بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کرو. تم کسی اور چکر میں ہو، تم کہتے ہو شرک شروع کر دو اور کسی اور کے ساتھ عبادت کسی اور کی اور تعلق کسی اور کے ساتھ. اللہ کو مانو، اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیز یاد دلائی جو پہلے پارے میں بھی کئی بار گزر چکی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب بچا لیا ہم نے تم کو فرعون کی آل سے. یسومونکم، وہ عذاب دیتے تھے، سوء العذاب، تم کو بری مار دیتے تھے. یسومونکم سوء العذاب، بری مار دیتے تھے. یقتلون ابناءکم، وہ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو تاکہ عورتیں ان کی خدمت کرتی رہیں، انہیں نہیں مارتے تھے. اور لڑکوں کو مار دیتے تھے کہ کوئی بھی ان میں سے کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہ بن جائے، الیاذ باللہ. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تم اپنے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا احسان تھا اللہ کا تم پہ. یہ جو بلا کا لفظ ہے نا، اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ فی ذالکم بلاء، اس میں اللہ کا بڑا احسان تھا، یعنی اللہ نے جب تمہیں نجات دی اس فرعون سے اور ان چیزوں سے، خدا کا بہت بڑا احسان تھا. اور دوسرے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یہ. تو لفظ ایسا ہے جو دونوں مواقع پر استعمال ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ استخام خواہ ان کے زمانے میں حسد رہا نا لوگوں کو، چڑ. تمام ائمہ کرام میں امام احمد، شافعی، مالک رحمہ اللہ، کسی کو اتنا حاسدوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا جتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک جگہ سے گزرے اور قاضی شہر ابن ابی لیلہ تھے غالباً، وہ ساتھ تھے، عورتیں گا رہی تھیں. تو جب آواز آنی ختم ہوئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ، اور فرمایا بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہے. قاضی شہر وہ تو پہلے ہی مخالف رہتے تھے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ اب تم اگر عدالت میں آئے نا تو میں تمہاری گواہی رد کر دوں گا، کیونکہ اللہ کی قسم میرے سامنے تم نے ان کے گانے کو اچھا کہا ہے. تو گانا تو ہے گناہ، اور جو گناہ کو اچھا کہے وہ کیسے مومن ہوا؟ تم تو فاسق ہو گئے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ساری اس جرح کو سن کے فرمایا کہ میں نے کس وقت کہا تھا؟ اس سے کہا جب عورتیں چپ ہو گئیں تو فرمایا میں نے خاموشی کو کہا ہے کہ بہت اچھا ہوا، میں نے موسیقی کو تھوڑا ہی کہا ہے. اب چپ ہو گئے. تو کلام کو اس کے اصل حالت میں رکھ کے دیکھے آدمی کہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ فرمایا دونوں معنی اس کے اصلی ہی بنتے ہیں کہ فرمایا تمہیں بنی اسرائیل کو کہ تمہارے بیٹے قتل کیے جاتے تھے اور عورتیں تمہاری زندہ چھوڑ دیتے تھے، اللہ نے بڑا احسان کیا، تمہیں اس سے بچا لیا. یا یہ کہ اللہ کی طرف سے بڑا امتحان تھا تمہاری قوم کا، یہ چیز ہو گئی. بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی، اب آئے ہیں اپنے گھر. صحیح ہے. کہتے ہیں نا لڑکی کا اسی وقت پتا چلتا ہے جب وہ اپنے گھر آتی ہے، جب اپنا گھر بستا ہے نا اس کا،
پھر پتا چلتا ہے کہ خاتون میں کیا صلاحیتیں ہیں اور کتنی زبان ہے اور کیا غصہ ہے اور کیا نرمی ہے. اب اپنی حکومت ملی ہے نا, اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا, اور ہم نے کیا کیا, وعدہ لے لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن, 30 راتوں کا وعدہ ہو گیا کہ یہ 30 راتیں وہ آئیں گے اور خدا کی عبادت کریں گے. لیلہ کا لفظ جو فرمایا ہے تو دن اور رات دونوں اس میں شامل. اور قمری نظام میں رات اصل ہے اور دن اس کے تابع, اور شمسی نظام میں دن اصل ہے اور رات اس کے تابع. یہی ہے نا کہ کیا تاریخ ہو گئی, کیا ٹائم ہوا, تو پھر وہ دن کا بتاتے ہیں, دن کے بعد جو رات آتی ہے اسی کے انڈر میں آ جاتی ہے. اور چاند کا جو حساب ہے اس میں جیسے چاند نظر آ گیا رمضان کا, شوال کا, کوئی بھی, تو اس سے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بتایا یہاں پر کہ 30 راتیں, تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے 30 دن یا 29 دن اور 30 راتیں یہ ہو گئیں. وَأَتْمَمْنَاهَا, اور ہم نے اسے بڑھا دیا بِعَشْرٍ, ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, ان کو پورا کیا 10 سے, اور یہ ہو گئی 40 راتیں. یہ 40 دن ہو گئے یا 40 راتیں ہو گئیں. اور یہ ہے وہ چیز جو انسان کی کیفیت میں فرق پیدا کرتی ہے. صوفیہ نے اپنے چلے کو یہیں سے ثابت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 40 دن میں انسان کی طبیعت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے, اور اسی سے وہ حدیث بھی لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیدائش کے مراحل میں کہ ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی, اور 3 چلے اس کے جب پورے ہو جاتے ہیں یعنی 120 دن, تو 120 دن کے بعد پھر اس میں روح آ جاتی اور پھر اس کی تقدیر اور یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ اس کے لیے 40 دن پورے ہو گئے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہ رہا, 20 شعبان کو اعتکاف میں چلے جاتے تھے, پورا رمضان مسجد میں ہی رہتے تھے, عبادت میں مصروف رہتے تھے. اللہ نے جن لوگوں سے اتنے کام لیے ہیں ان کی عملی زندگیوں میں عبادتیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, اور 10 راتیں اس کے ساتھ مزید بڑھا دیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ, سو کیا ہوا, مدت پوری ہوئی تیرے پروردگار نے جو متعین کی تھی 40 لیلتن, 40 راتیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز, اللہ کی عبادت. اللہ تعالی نے بلایا تھا اور خدا نے مہربانی کی. وقال موسیٰ لأخیہ, اب جانے سے پہلے کیا ہوا ہے, قرآن کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے, قرآن پاک کو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تاریخ کو ترتیب سے بیان کرے کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی پابندی نہیں کرتے, مالک ہے, جیسے چاہے نازل فرمائے. وہ جو ضروری بات ہوتی ہے اسے کہہ کے گزر جاتے ہیں. ترتیب کیا ہے, کون سا واقعہ پہلے ہوا ہے کون سا بعد میں ہوا ہے, دوسری جگہ کہیں ترتیب آ جائے گی, کسی جگہ نہیں آئے گی. تو قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تھوڑا ہی ہے کہ سنوں کے حساب سے بیان کرے کہ فلاں سن میں کیا فلاں سن میں کیا. یہاں پہلے بیان کر دیا ہے کہ 40 راتیں, پھر لے آئے ہیں اس بات پہ کہ یہ چلنے سے پہلے کیا ہوا ہے. اس کا وقال موسیٰ لأخیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی سے, ہارون اخلفنی فی قومی, اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ خلیفہ رہ میری قوم میں. یہ جو خلافت تھی یہ نبوت کی خلافت نہیں تھی, کیونکہ نبی وہ بھی تھے نبی وہ بھی تھے علیہ السلام. یہ خلافت تھی جانشینی کی اس اعتبار سے کہ انتظامی امور جو ہیں یہ کام تم کرتے رہنا, قوم کو سنبھالنا, ان کا خیال رکھنا. وَأَصْلِحْ, اور ارشاد فرمایا کہ سنوارنا انہیں, وَلَا تَتَّبِعْ, اور نہ چلنا سبیل المفسدین, ان کی راہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کی راہ پہ نہیں چلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا, 40 دن کے لیے وہاں چلے گئے, 30 دن کے لیے گئے تھے, 10 اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑھا دیے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر چھوڑ گئے ہیں کہ تم یہاں پہ رہو اور تم اس قوم کو سنوارو, اس قوم کی اصلاح اور جو چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے. اس سے
یہ جتنے فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں ان حضرات نے ثابت کیا کہ جس طرح حضرت ہارون خلیفہ ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے پہ، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پہ، اور ان کی خلافت غصب ہو گئی، ان کی خلافت چھین لی گئی۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گئے ہیں مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ تبوک میں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے، بدر میں گئے تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے۔ اگر خلافت اس استحقاق سے ثابت ہوتی ہے تو پھر تاریخ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی مرتبہ مدینہ منورہ سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے کس کس کو چھوڑ کے گئے، پھر تو خلافت اسی اعتبار سے ہونی چاہیے تھی۔ پھر ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی کیوں تخصیص ہے، باقیوں کی کیوں نہیں؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بھی الزام آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں بیت المقدس تو 1 مہینے تک مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں جدوجہد کی؟ بنو ہاشم سارے وہیں تھے، ان کا خاندان وہیں تھا، نماز پڑھاتے رہے مسلمانوں کو، امیر المومنین کے نائب ہونے کی حیثیت سے کام کرتے رہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر کیوں نہیں انہوں نے اپنی خلافت کو مستحکم کر لیا؟ اور پھر تینوں خلفاء کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار بھی یہ نہیں فرمایا کہ خلافت میری، حتیٰ کہ ان کی خلافت آ گئی اپنی تب بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا حق تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ صرف اتنی بات سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایسا ہی حق تھا کہ وہ نصوص سے ثابت کتاب و سنت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے صاف لفظوں میں کیوں نہیں آخر کہہ گئے کہ میرے بعد علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لینا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات فرمائی ہے وہاں یہ رنگ نہیں ہے، وہاں اور بات۔ اور اس حدیث پہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے جو پڑھنے کے قابل۔ اور خلافت کا معاملہ علیہ باللہ اگر وہ غصب تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے غصب کیا ہے تو پھر اسلام کے دامن میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ سارے لوگ اگر ظالم اور علیہ باللہ کافر ہو گئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کیا کیا؟ کل 6-7 آدمیوں کو مسلمان کیا بس۔ یہ اتنی دور تک جا کے اس بات کی زد پڑتی ہے، اسی لیے پھر ان کی معتبر کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے سوائے 5 یا 7 یا 9 یا ایسے ہی گنتے ہیں، بس ان کے علاوہ سب مرتد ہو گئے۔ تو اگر مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے، خدا بچائے اس ماننے سے بھی، استغفر اللہ، تو پھر اسلام میں رہا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھوڑا۔ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے لِمِیقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کے لیے، لِمِیقَاتِنَا وقت پر آئے۔ سب سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت پر آئے، یعنی وقت جو پورا ہو گیا تھا اس جگہ اس وقت پر آئے۔ وَكَلَّمَهُ، اور ان سے کلام کیا، ربہ، ان کے پروردگار۔ یہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے۔ پہلا کلام تو ہوا تھا وہ جب انہوں نے درخت دیکھا تھا کہ میں جا کے وہاں سے آگ لے آتا ہوں، جب انہیں رسالت دی گئی تھی، نبوت۔ اور یہ دوسرا مقام ہے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ قال رب ارنی، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے، رب ارنی، اے رب تو مجھ کو دکھا اپنی ذات پاک، انظر الیک، کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ بڑا نازک مقام۔ انہوں نے کہا اے پروردگار مجھے دکھا تاکہ میں تجھ کو دیکھوں۔ یہ ہے جو انہوں نے تمنا کی، اور حق تعالی شانہ سے اس کی ذات پاک کو دیکھنے کے لیے بات فرمائی کہ
کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گا. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ لن ارا، میں دیکھا نہیں جا سکتا. جو کچھ بظاہر سمجھ میں آتا ہے وہ تو یہ کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے یہ کہا ہی نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا. یہ دلیل ہے اہل سنت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہی جھگڑا ہے معتزلہ کے ساتھ کہ معتزلہ کہتے ہیں اللہ کو سرے سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور اہل سنت کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. بڑی موٹی سی وجہ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ محدود نظر ہے. انسانوں کے قوا اور حواس محدود ہیں، نہیں دیکھ سکتے. آخرت میں جب آئیں گے یہ عقل، یہ نگاہ، یہ حواس کئی گنا ترقی کر چکے ہوں گے، وہاں دیکھ لیں گے. یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ کہا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی میں ہوں اس طرح کا کہ مجھے دیکھا جا سکے مگر تم نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. بس یہاں پہ بات پوری ہو گئی. اس لیے جتنی بھی چیزیں کسی کو حق تعالی شانو کے متعلق نظر آتی ہیں نا، سب زیادہ سے زیادہ اللہ کی تجلیات ہیں، اس کی صفات ہیں. ذات پاک اللہ کی بہت دور اور بلند و بالا ہے اس سے کہ کوئی انسان دنیا کی اس زندگی میں اسے دیکھے، خواب میں دیکھے، کسی طرح بھی دیکھے، اللہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے. اور معتزلہ کا بنیادی دھوکہ یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی چیزوں کو قیاس کر لیا الیاذ باللہ انسانوں پہ، اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہو نہیں سکتا. یہ معتزلہ جو تھے ان کا عقیدہ اب بھی نام تو ان کا کوئی نہیں لیتے، کم لیتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے بہت سے لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ اپنے زمانے میں کہتے رہے. علم کلام جو ہے بنیادی طور پر انہی چیزوں سے بحث کرتا ہے. کلام عربی کا لفظ ہے نا، تو کلام کے مطلب تو ہوا گفتگو، بات. اور آہستہ آہستہ یہ جو کلام کا لفظ ہے اس نے ایک اصطلاح کی صورت اختیار کر لی، اور اصطلاح ایسے ہو گئی کہ علم عقائد کی بحث اسلامی علوم و فنون میں جو صرف علم عقائد کی بحث ہے اس کو لوگوں نے علم کلام کہنا شروع کر دیا، اور متکلمین کا ایک مستقل گروہ پیدا ہو گیا جو صرف علم کلام پہ گفتگو کرتے تھے. جیسے امام راضی رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ امام ہیں علم کلام کے. ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ یہ امام ہیں علم کلام کے، اور علم کلام پہ فلاسفہ نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ان معتزلہ نے بھی. شریعت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نقل سے ہے. حدیث ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتی چلی آئی، یہ خود قرآن پاک ہے، اس کی قرأتیں ہیں، یہ نقل کی بنیاد ہے نا. اور دوسرا شریعت کا حصہ وہ ہے جو معقولات ہیں جن کی بنیاد عقل پہ ہے. منقولات کی اہم شاخیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے. یہ سب منقول ہوتا چلا آیا ہے، نقل ہوتا چلا ہے. اور اگر آپ معقولات کو اور منقولات میں، نقل میں اصل سرچشمہ جو ہے علم کا وہ سارا نقل کرنا ہے، اور معقولات میں علم کلام آ جاتا ہے اور اس کی بنیاد عقل بن جاتی. اور عقل کے اعتبار سے منطق، فلسفہ، یہ جو علوم ہے یہ معقولات کے خانے میں چلے جاتے ہیں، منقولات سے نکل جاتے ہیں. اب منقولات کا جو خانہ ہے یہ علم کلام کا، اس میں عقل پہ بہت زور دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ جو منقولات ہیں قرآن، حدیث، فقہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے عقل سے جب کام لیا جائے
معقولات کے شعبے کو استعمال کیا جائے کہ منقولات کا اثبات کیا جا سکے، تو اس کلام کو کہتے ہیں علم کلام. سمجھے کہ دین کے دو شعبے ہو گئے علوم کے، ایک منقولات ہیں، نقل ہوتا ہے قرآن حدیث فقہ، دوسرا ہو گیا عقل کا معاملہ. تو جو بھی عقل کی بات، وہاں پہ سرچشمہ عقل ہے سارے احکامات کا، یہاں پہ سرچشمہ نقل ہے. تو ان منقولات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عقلی دلائل سے کیسے ثابت ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نقل ہوتا چلا ہے، اب تک ایک حرف اس کا تبدیل نہیں ہوا، آپ یہ سب کچھ جو بھی کہتے ہیں یہ نقل ہے نا، اس کو عقل سے کیسے ثابت کرنا ہے؟ وہ جو عقل اس کی خدمت کرے گی اور عقلیات کی بنیاد پر ان چیزوں کو ثابت کیا جائے گا، وہ ہے علم کلام. اور پہلی صدی میں منقولات ہی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ سنا اس پہ عمل کر لیا. یہ پڑھ لیا کہ اتنی مصیبتیں اتنی آزمائشیں آئی ہیں انبیاء علیہ السلام پہ، بس ٹھیک ہے اسے مان لیا. یہ پڑھ لیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ معجزات آئے تھے، مان لیا. تابعین میں بھی یہی رہا. ان لوگوں نے عقلیات کی طرف کبھی ایسی جستجو نہیں کی. بڑے سادہ بڑے سچے ایمان والے لوگ تھے، نہ کبھی کسی بحث میں الجھے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا ہے، دوسرے نے کہا بالکل سچ بتایا ہے، چپ کر کے اس پہ عمل کر لو. یہ فکر اور فلسفہ، یہ بحث اور تدقیق اسلام کا ابتدائی دور اس سے بالکل پاک تھا. وہ صرف اتنا عمل کرتے تھے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اس بات کو مان لیا. اور پہلی صدی ہجری جب ختم ہوئی ہے تو اسلامی دنیا میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے ایک تبدیلی تو یہ ہو گئی کہ سارا عجم اسلام میں شامل ہو گیا. کہاں حجاز مقدس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کا عرب، اور کہاں سے عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا اسلام کہاں کہاں جا پھیلا، یہاں تک کہ بر صغیر تک مسلمان پہنچ گئے، اور دوسری طرف وہ سمرقند بخارا اور کہاں کہاں پہنچ گئے. اب یہ جب مذہب کا دائرہ وسیع ہوا تو یہودی، عیسائی، زرتشت کے ماننے والے، مجوسی، یہ سب آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں آئے. تو ان کی فکر اور سوچ چونکہ یونانی فلسفے سے متاثر تھی اور یونانی فلسفے کے یہ ہلے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر اسلام میں اس فلسفیانہ مزاج کو دخل دیا ہے اور انہوں نے معقولات کے پہ بحث کرنا شروع کی کہ اچھا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا، تو یہ اللہ کا غلبہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو آ گیا ہے بس بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی اپروچ صحیح اللہ تک تھی، بالکل سادہ اللہ کے نیک بندے، اللہ تک پہنچنے والے. اور یہ فکر جو فلسفے کی شروع ہوئی ہے، یہ دوسری صدی میں آ کر یہ چیزیں سامنے آئیں. راسخ العقیدہ مسلمان جو تھے وہ اس سادگی کے مزاج کو ایسے ہی برقرار رکھنا چاہتے تھے کہ بالکل ایسے ہی رہے، لیکن جو فلسفیانہ رنگ غالب آیا، ہوتے ہوتے اس سے مستقل ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ تھے معتزلہ. اور ایسے فرقے بن گئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی جدید تعبیر بتاؤ. ایسے فرقے بن گئے کہ جنہوں نے کہا کہ جناب یہ جتنے بھی عقائد ہیں ان عقائد کی کوئی عقلی توجیہ ہونی چاہیے، عقلاً ہمیں سمجھاؤ کہ عقیدہ کیا ہے. اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، یہ سب چیزیں عقلاً ثابت کرو. یہ علم کلام بنا. اور علم کلام میں 4 صدیاں 3 صدیاں جس فرقے نے گزاری ہیں اپنے غلبے کے ساتھ، یہ معتزلہ تھے. اور یہ ہر بات کو علم کلام پہ لے آتے تھے اور علم کلام کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی صفات تک کا بعض جگہ پر انکار کر دی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے علاوہ کوئی وجود نہیں رکھتی. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ قادر بذاتہ ہی، اللہ کی ذات جو قدرت رکھتی ہے یہ قدرت خود اس میں شامل ہے.
اللہ کی صفت قدرت اس سے الگ کوئی چیز نہیں. اور کہتے تھے کہ یہ علم، قدرت، حیات جس کو تم کہتے ہو، زائدۃ علی ذاتہ، یہ اللہ کی ذات سے الگ وجود کے تم قائل ہو گئے ہو. اور اہل سنت والجماعت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا. وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو چیزیں تم بتاتے ہو یہ گمراہی کی ہیں اور ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. اور معتزلہ خالص عقلی استدلال کے مقابلے میں جتنی بھی احادیث آئیں، جتنی بھی قرآن کی آیات آئیں، ان کو گول مول کرتے تھے، ان کی تعویل کرتے تھے، ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. اسی لیے ان کے بڑے بڑے ائمہ، حتیٰ کہ زمخشری جیسا آدمی لکھتا ہے کہ اہل سنت یہ تو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی گدھے ہیں. وہ کہتا ہے جو بھی اوپر سے آ گیا بس مانتے چلے جاتے ہیں. یہ عقل کو بنیاد بنا کر پھر اس سارے مکتبہ فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش میں تھے. اسی لیے معتزلہ نے صاف انکار کر دیا کہ آخرت میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکے گا. انہوں نے اس آیت کو دلیل اپنی بنا لیا. انہوں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھ کو نہ دیکھے گا. انہوں نے کہا اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، الیاذ باللہ. قبر کے عذاب کا اسی لیے معتزلہ نے انکار کر دیا. کہا قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں، کیونکہ عقل سے ثابت نہیں ہوتا. اب بھی ایسے آپ کو مل جائیں گے جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے. اور انہی سے زیدیہ، شیعہ بھی متاثر ہوئے. اب تو شیعوں کو بھی اپنے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا. زیدیہ فرقہ مستقل انکار کرتا رہا، ان کا قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں. کہتے تھے عقل سے ثابت نہیں ہوتا، منکر نکیر کے سوالات کوئی چیز نہیں. یاجوج ماجوج دجال قیامت کے آثار سب کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یاجوج ماجوج اگر کوئی قوم ہے تو بتاؤ وہ کہاں ہے. یہ آپ نے دیکھا معتزلہ مر گئے، نام ان کا یعنی ختم ہو گیا، لیکن وہ چیزیں اب تک لوگوں میں پائی جاتی ہیں. کتنے ہی لوگوں میں ملتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دجال کیا چیز ہے، یاجوج ماجوج کیا چیز ہے، کچھ نہیں، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو، الیاذ باللہ. کرامن کاتبین، حوض کوثر، پل صراط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ تشریف فرما ہونا، لوگوں کو پانی دینا پلانا، اس سب کے معتزلہ انکار کرتے تھے. اور حتیٰ کہ وہ کہتے تھے جنت اور جہنم اب نہیں ہے، قیامت میں اللہ پیدا کرے گا. یہ بھی ان کے عقائد میں تھا. اور اولیاء اللہ کی کرامات، اس کا بھی وہ رد کرتے تھے، کہتے تھے کوئی کرامت نہیں. قرآن پاک کی اس تفسیر میں یا تشریح میں کئی مقامات ایسے گزرے ہیں جہاں پہ ہم نے ان کا نام نہیں لیا، صرف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور حقیقت میں وہ رد ہے یا خارجیوں کا یا معتزلہ کا، کیونکہ ہم اتنی لمبی بحث کر نہیں سکتے، وقت اتنا ہے نہیں. اس مسئلے کو آج اس لیے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت پہ پہنچ کے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا قیامت میں بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکے. اور اسی طرح یہ مرض آج کل بھی ہے، دعا کی افادیت کے وہ منکر تھے. وہ کہتے تھے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اب بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے میاں محنت کرو، پیسے بینک میں آتے ہیں، جاؤ کھانا خریدو کھاؤ، دعا کا کیا چکر ہے اس میں، چھوڑو دعاؤں کو. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا. اور اسی وجہ سے وہ جنات کا بھی انکار کر گئے. اب بھی ایسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے جو کہتے ہیں جی جنوں کو دکھائیے. یہ جن سارے ادھر مڈل ایسٹ میں اور ادھر ہی کیوں پائے جاتے ہیں، سب کانٹیننٹ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں کیوں نہیں جنات ہوتے. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا، اہل سنت کا نہیں. یہ معتزلہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے رہے اور وہ کہتے تھے کہ آیات جو قرآن پاک کی ہیں اور حدیثیں جو آئی ہیں ان کو اس میں کچھ ترمیم اضافہ کچھ ایسی چیزیں کرو، عقل کو اپنی جگہ پر رہنے دو. ان کے مقابلے میں جو بڑی ہستی آئی ہے اور جو سب سے بڑے معتزلہ کے وکیل تھے پہلے زمانے میں، وہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ تھے. اور ابو علی جبائی جو امام تھے معتزلہ کے، اور معتزلہ کے ایسے امام تھے کہ وہ ہلنے نہیں دیتے تھے کسی کو، اتنے زبردست دلائل دیتے تھے. ان کے یہ سوتیلے بیٹے تھے
اور ابو علی جبائی اور یہ لوگ سب کہتے تھے کہ ابو علی اگر مر بھی گیا تو اس کا جانشین یہ آ گئے ابو الحسن. اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا حال واقعی ایسا تھا 40 برس کی عمر تک کہ وہ جس علم کے مسئلے کو لیتے تھے اہل سنت والجماعت یا محدثین جو بیچارے اس کے سامنے ہوتے تھے دھجیاں اڑا دیتے. اور آخر یہ تاریخ کا قصہ ہے، تاریخ جہاں بھی بیان کیا اس میں آیا ہوا ہے، آخر انہوں نے اللہ نے انہیں ہدایت دی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کیا اور انہوں نے کتاب سنت احادیث اور عقل کا اس میں مزاج عقل کو ملا کر انہوں نے اس معتزلہ کو سمجھایا. اور یہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی عالم اسلام میں کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ دیا لوگوں نے وہ عقیدہ اپنایا اور معتزلہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ مامون الرشید معتزلی تھا. حالانکہ مامون نے حدیث پڑھی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اور مامون نے فقہ پڑھی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ تاریخ کا بہت بڑا انکشاف ہے کہ کئی لوگ فقہ میں پیروی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے تھے 3 صدی میں اور عقیدے کے اعتبار سے وہ معتزلی تھے. اس لیے محدثین جو تھے جن کی براہ راست ٹکر تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مسلم تھے، ترمذی تھے، 20 محدثین اور ان سب کے بادشاہ اور امیر المومنین ان کے سب کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے. معتزلہ نے انہیں سزا دلوائی تو محدثین کو نفرت تھی معتزلیوں سے اور معتزلہ کو نفرت تھی محدثین سے. اب جتنے حنفی فقہا تھے بہت سے ایسے ملیں گے جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہوتے تھے اور اپنی فرع فقہ کے اعتبار سے حنفی ہوتے تھے. تو حنفیوں سے محدثین کے درمیان یہ چڑ ایک پیدا ہو گئی کہ اچھا تم حنفی ہو تو پھر تم ضرور معتزلی بھی ہوگے لہذا تم نکلو. وہ کہتے ہیں جی معتزلی نہیں ہے، اچھا پھر بیٹھ جاؤ. یہ گویا کہ تاریخ میں ایسا مرحلہ گزرا ہے. اس لیے حنفی بدنام ہے کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے. محدثین کہتے ہیں ان کے پاس حدیث ہی نہیں ہوتی اور لوگ لاتے ہیں حوالے 3 صدی کے 4 صدی کے، جبکہ شدید تناؤ اور ٹکراؤ تھا اشاعرہ کا، معتزلہ کا، حنفیوں کا، ان سب کا. تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عقیدے کا اثبات شروع کیا. انہوں نے کہا جنت اور جہنم بھی بن چکی ہیں، برحق ہیں، قبر کا عذاب بھی ہے، شفاعت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جنات بھی ہیں. لیکن وہ اتنا شدید رد تھا معتزلہ کا کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر اس بات کو جس پہ معتزلہ عقل لاتے تھے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے تھے. یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے اور اس وقت ایک تیسری ہستی پیدا ہوئی اور وہ تھے سمرقند میں. وہ تھے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. وہ چونکہ اس میدان جنگ سے دور تھے، بغداد میں، ان سارے علاقوں میں، عراق میں، حجاز میں، حرمین شریفین میں معتزلی اور اشعری آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. تو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو تھی وہ تھے پکے حنفی اور انہوں نے اس میدان جنگ سے دور بیٹھ کر دونوں کے عقیدوں کو پڑھا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا ان چیزوں میں معتزلہ ناجائز ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کتاب و سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سچ کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ 9-10 چیزیں ایسی ہیں جس میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ صرف معتزلہ کے رد کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ درست ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. انہوں نے اپنے دلائل لکھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی تھی فقہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی تھی فقہ اکبر. یہ فقہ اکبر 2 آدمیوں نے لکھی ہے، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی اور ایک ابو حنیفہ بخاری. بخارا میں حنفیوں کا بڑا زور تھا، ماوراء النہر میں سارے حنفی تو ہوتے تھے. تو وہاں پہ ایک صاحب علم بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابو حنیفہ تھا، انہوں نے بھی فقہ اکبر لکھی ہے. یہ جو فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی تھی عقیدے کے باب میں، اس کی شرح کی ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمرقند وغیرہ میں تھے. سمجھ آ رہی بات ہماری؟
اور یہ جو دوسرے تھے نا ابو حنیفہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی ہے فقہ اکبر، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے، نول کشور میں چھپی تھی۔ نول کشور اتنا زبردست یہ مطبع تھا، ختم ہو گیا لکھنؤ کا، لیکن کمال کیا انہوں نے، اتنی اچھی کتابیں چھاپی۔ اور یہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ اکبر تھی، جس کی شرح ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، یہ غالباً پہلی مرتبہ حیدرآباد میں چھپی۔ حیدرآباد میں اتنی وسیع عثمانیہ کی لائبریری اور یہ چیزیں تھیں، وہاں سب سے پہلی مرتبہ آئی سامنے۔ غالباً ہمارا اب تک کا خیال یہی ہے کہ چھپی وہاں ہے، دنیا میں کئی نسخے تھے لیکن وہاں کا نسخہ چھپا، اور وہاں کے علماء نے بتایا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور اس کے ساتھ شرح ان کی ہے۔ اس کتاب کا نام تو پہلے بھی ملتا تھا لیکن وہ چھپ گئی تو عام ہو گئی۔ اب 3 گروہ بن گئے، ایک معتزلہ جنہیں اشعری اور ماتریدی دونوں کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہے، اور محدثین بھی۔ دوسرا گروہ بن گیا اشعریوں کا، چونکہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ خود شافعی المسلک تھے، شافیوں کی فقہ پہ عمل کرتے تھے اور محدثین کی سپورٹ انہیں حاصل تھی، اس لیے محدثین کا بہت بڑا طبقہ اشعری ہوا علم کلام کے اعتبار سے، اور شافعی تو ہوئے ہی ہوئے اشعری۔ اور جو حنفی تھے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے رد میں ہیں، تو رد میں ایک دوسرے سے کچھ عقیدے میں 19-20 ہو بھی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کریں گے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت، سکھ مت، ان سب میں سے ہم نے اپنے لیے اسلام کو اپنا دین چنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور فقہ کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اور علم کلام کے اعتبار سے ہم ماتریدی ہیں، یعنی اشاعرہ، معتزلہ، ماتریدیہ، ان سب میں ہم ماتریدی عقیدہ رکھتے ہیں اور ماتریدی۔ اب سمجھے ہیں؟ اچھا، اس کو ایک بار آپ سن لیجئے اور ٹھیک ہے، پھر نہ سمجھ آئے میں پھر دوبارہ کہہ دوں۔ تو جتنے یہ پرانے حضرات ملیں گے نا، وہ لکھتے ہیں کہ میں عقیدے کے اعتبار سے حنفی ماتریدی ہوں، حتیٰ کہ حنفی ماتریدی ہوا کرتے تھے، یہ تو اب پچھلے کچھ عرصے سے چلی ہے، حنفی بھی ہوں اور اشعری بھی ہوں، ہمیں تو تعجب بھی ہوتا ہے پڑھ کے، وگرنہ حنفی ہمیشہ ماتریدی رہے ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اب تک اتنی عمر ہو گئی، ہم نے کئی بار چاہا کہ کہیں ان کی زندگی کا پتہ چل جائے، 2-4 سطریں ہی ملتی ہیں، باقی کچھ پتہ نہیں چلتا یہ آدمی کون تھا اتنا بڑا، گم ہو گئے تاریخ میں، اور تاریخ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی کون تھا، لیکن اتنے بڑے آدمی تھے کہ سارے حنفیوں نے ماتریدی ہونے کے عقیدے کو اپنایا۔ یہ ہے وہ چیز جو ان حضرات میں اختلاف کی باعث بنتی رہی۔ تو علم کلام کا موضوع جو ہے وہ عقائد ہیں، علم کلام جو ہے وہ عقیدے پر بحث کرتا ہے، اور اس میں فلسفے کا رنگ غالب، اور علم کلام کا مقصد گمراہ فرقوں کے شکوک اور شبہات کا ازالہ کرنا ہے، اور علم کلام میں عبادات نہیں آتے، معاملات نہیں آتے، علم کلام صرف عقیدے سے بحث کرتا ہے، اور متکلمین میں اسی لیے پرانی تفسیریں اور یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ماتریدی اور اشعریوں میں کیا اختلاف ہے۔ مثلا اشاعرہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اچھا یا برا ہونا آپ عقل سے ثابت نہیں کریں گے، جو کچھ بھی آ گیا ہے نا حدیث میں، کتاب و سنت میں، بس آپ سے مانیں، عقل کے ذریعے کیے ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ معتزلہ کہتے تھے کہ عقل کے ذریعے کریں گے، کتاب و سنت کو نہیں، کتاب و سنت میں تعویل کرو، اس کا کچھ اور معنی لے لو، لیکن عقل اثر ہے۔ اشاعرہ نے کہا عقل کی کوئی حیثیت نہیں، کتاب و سنت میں جو چیز آ گئی ہے بس وہی اچھا برا ہونے کی دلیل ہے، جسے اللہ نے اچھا کہہ دیا اچھا، اسے اللہ تعالیٰ نے برا کہہ دیا برا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا بالکل ایسے نہیں ہے، ہم شریعت کو بھی مانتے ہیں اور عقل کے ذریعے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔
ان کا دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، کیا ضرورت ہے اتنی شدت سے دونوں چیزوں کی نفی کرنے کی؟ تو یہاں پہ یہ اشاعرہ سے الگ ہو گئے ماترید. اشاعرہ کے نزدیک بڑی پرخطر بات ہے، لیکن اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ جانے اب لوگ کیوں نہیں عقیدے کی اور ان چیزوں کی بات کرتے. اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں پر ظلم کر سکتا ہے. اردو آسان بولے ہیں. امام ابو الحسن اشعری ایک قبیلہ تھا یمن میں. اشعری ایک قبیلہ تھا یمن میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ادھر سے ہی ہیں. اسی قبیلے میں آگے ایک شخصیت پیدا ہوئی ابو الحسن اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی کے قبیلے میں انہی کے پڑپوتے یا اس سے بھی بعد ایک بزرگ آئے امام ابو الحسن اشعری. تو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے جتنے ماننے والے ہیں وہ اشاعرہ کہلائے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے ظلم کرنا کر سکتا ہے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مخلوق ساری اس کی ہے، جیسے چاہیں کریں. معتزلہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ظلم نہ کرے، خدا پہ پابندی لگنی چاہیے، الیاذ باللہ خدا پہ پابندی ہے. یہی مسئلہ جب امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اللہ ظلم کرنا چاہے کر تو سکتا ہے، لیکن عقلاً محال ہے، نہیں ہو سکتا کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم کرے. کہا ہے یہ اللہ ہی کے اختیار اور قبضے کی چیز، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن بالفعل یہ واقع ہو جائے کہ حقیقت میں اللہ نے کہیں ظلم کر دیا، یہ نہیں ہوا، نہ ہوگا. یہ تھا ماتریدی اور اشعری جہاں پہ آ کے آپس میں. اللہ اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اگر خدا چاہے کہ ظلم کرے تو کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا وقوع نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں اگر اللہ چاہے تو ظلم کر سکتا ہے. اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں نا ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہو، یہ ضروری نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو اس میں ضرور کوئی حکمت بھی ہو، تم بس مانو. ہم ماتریدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، ثابت ہے. حق تعالیٰ شانہ ہمیں کسی بھی کام کا حکم دے جس میں کوئی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں حکمت ہے. کسی کی عقل اس تک پہنچ جاتی ہے، کسی کی نہیں پہنچتی. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا فرق. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو کہے کہ اس درخت پہ اترتے رہو چڑھتے رہو، سارا دن اترتا چڑھتا رہے گا، اس میں کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے؟ اشاعرہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا حق بنتا ہے، وہ مالک ہے، جیسے چاہے کرے. ماتریدیہ کہتے ہیں ہے تو ٹھیک، لیکن کوئی نہ کوئی حکمت اس میں ضرور ہوگی، حکمت کے علاوہ حق تعالی شانو کے فعل نہیں ہوتے. اور معتزلہ وہ سرے سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے خدا اگر یہ کرے گا الیاذ باللہ تو ظلم کرے گا. ایسے اختلافات ہیں کہ اشاعرہ اور معتزلہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے. ایک اور اختلاف آخری بات کرتے ہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں پر کوئی ایسی چیز مسلط کر سکتا ہے جو بندے کی طاقت سے ہی باہر، اور بندہ نہ کر سکے اور اسے جہنم ہو، ٹھیک ہے. ماتریدیہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ یہ محال ہے کہ کوئی بھی کام بندے کو وہ حکم دے جو بندہ کر نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ہے ماتریدیہ کا مسلک، اور یہ حنفی ماتریدی اسی لیے سارے تھے. اشاعرہ کی چونکہ براہ راست ٹکر تھی پورے حجاز مقدس میں، گرد و نواح میں، عراق، یمن، مصر، شام، اردن، یہ سارے علاقے چونکہ ٹکر کی زد میں تھے نا، اس لیے جو کچھ وہاں آتا تھا معتزلہ کے مقابلے میں کہتے تھے اس کی 100% نفی کر دو. اور یہ تھے ایک طرف
ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاں تو معتزلہ کا غلبہ نہیں تھا، جو تھا بھی کم تھا، تو انہوں نے عقیدے کی بحث میں یہ چیزیں نقل کی. اس کی کچھ تفصیل الکلام میں شبلی نعمانی نے بھی دی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے علم کلام میں ماتریدی ہیں، اور فقہ کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں، اور اپنے دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں. سمجھے؟ اور اتنا کال پڑ گیا ہے کہ اب آپ اسے سن لیجئے، اور اللہ کرے آپ زندگی میں کبھی اسے دوبارہ بھی سنیں، لیکن امید نہیں ہے کہ آئندہ کوئی اس چیز کو بھی بیان کرے. صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ کیا کہیے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ بیان ہی نہ کرتے، علم کا زمانہ ہی اٹھ گیا، علم رہا ہی نہیں نا. اب آپ آج سن رہے ہیں، 10 سال بعد بھی اگر یہ تشریحات کہیں سنیں تو بتائیے گا جی فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ سے یہ تشریحات سننے کو ملی. ہمارا تجربہ ایسا ہی ہے اب تک تو، کہ امت میں یہ چیزیں ہی ختم ہو گئیں. نام سننے کو ملتا ہے اشعری ماتریدی، لیکن کبھی وہ بھی اس لیے ملتا ہوگا کہ آپ اس چیز میں انٹرسٹ ہوگا آپ کا، پڑھتے ہوں گے. ادروائز عام لوگ کہاں بیان کرتے ہیں اس چیز کو، یا جمعے میں یا خطبے میں یا تقریر میں یا کوئی بھی اپنے عقیدے کے متعلق بات ہی نہیں کرتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شاید آخری بار ہی سننا ہو، کہ مطلب لوگ بات ہی نہیں کرتے. حتیٰ کہ نماز کے مسائل ہیں، اتنی اہم چیز ہے، یہ مسائل آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد زندگی بھر دیکھتے رہیے کہ کہاں پہ یہ مسائل بیان ہوتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. اور سیاست پہ بات کروا لو، یہودیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں ملک ایسا، یہ بالکل مسلمانوں کے فیوریٹ ٹاپکس ہو گئے ہیں. اور پورے شہر میں گھوم جائیے اور علماء سے کہیے کہ اشاعرہ ماتریدیہ میں کیا فرق تھا صاحب، یہ جاننا چاہتا ہوں. بس خال کوئی ہو تو ہو، ادروائز چھٹی. یہ ہے وہ چیز کہ معتزلہ کہتے ہیں اللہ کو قیامت میں بھی نہیں دیکھا جائے گا. اہل سنت والجماعت نے شدت سے اس کا رد کیا ہے، اور ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت میں رویت اس کی ہوگی، اور وہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے نصیب فرمائے. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ نے فرمایا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر، یہاں تک بات پوری ہوگی کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک، آگے بات کی ہے کہ دیکھو مثال سے سمجھاتے ہیں تمہیں. محبت تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہے نا اس سے موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہیں مثال سے سمجھاتے ہیں. اور فرمایا کہ ولیکن، اور لیکن دیکھ، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ. فإن استقر، اگر یہ پہاڑ ٹھہرا، مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو تو آگے کو مجھے دیکھ لے گا. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم ضرور مجھے دیکھ لو گے. میری تجلیات یہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، جس میں اتنی قوت، صلابت، سختی اور سب چیزیں ہیں، یہ نہیں اس کو برداشت کر سکے گا. تو دیکھتا رہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات میں سے آپ نے اپنی اس انگلی پہ انگوٹھا رکھا، اور آپ نے فرمایا اس کے آخری سرے پہ لے جا کے کہ اتنی سی خدا کی تجلی پڑی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعلہ دکن، ڈہ کے برابر ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، ریزہ ریزہ وہ پہاڑ ہو گیا. وخر موسیٰ، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، صاعقہ، بے ہوش ہو کر. یہ بے ہوشی اس سے موسیٰ علیہ السلام کی اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا کی تجلیات تھی. خدا کی تجلیات تو وہ پہاڑ پر پڑ رہی تھی. یہ منظر ایسا تھا، یہ مقام ایسا تھا، وہ واقعہ ایسا تھا جس وجہ سے اس سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وگرنہ اللہ کی ذات پاک اس کی ایسی تجلیات پڑ جاتی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جسم مبارک کا کیا ہوتا. اس لیے مفسرین نے تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ گرنا جو تھا یہ واقعے کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالی کی تجلیات جو پڑی ہیں اس وجہ سے نہیں.
سمجھے؟ یہ وہ چیز ہے جو صوفیہ کا میدان ہے. اس لیے جس کسی کو بھی اللہ تعالی کے متعلق کوئی بھی چیز حاصل ہوتی ہے اس ذات پاک کی نہیں ہے، اس کی صفات ہیں، بس اس تک ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس کچھ نہیں. ہم ماتریدیوں کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کی ذات پاک اس کی صفات نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں. جیسے دو اور جیسے ایک کا عدد ایون اور آڈ گنے جاتے ہیں نا، اب اس ایک کا طاق ہونا اس کے ساتھ بھی ہے اور اس سے الگ بھی ہے. بس اللہ کی ذات پاک کے ساتھ اس کی صفات ایسی ہی ہیں. بڑے سے بڑا فلسفی جس چیز کو محسوس کرتا ہے اور بڑے سے بڑا صوفی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے اور کشف اور الہام میں، اور کسی بھی آدمی کو جو کچھ سنگن ہوتی ہے، وہ صرف تعالی شانہ کی صفات کا معاملہ ہے. ذات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو قیامت میں ہی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. بیعت جو لوگ کرتے تھے، تزکیہ اور سلوک جو تھا، اس تزکیہ اور سلوک کے اسباق ہیں. یہ نہیں ہے جو لوگوں نے آج کل کھیل تماشے کی چیزیں بعض جگہوں پہ بنا لی ہیں. ہمارے مشائخ جب بیعت کرتے تھے تو بیعت کرنے کے بعد وہ بتاتے تھے کہ یہ تسبیحات پڑھو. ان تسبیحات کا سلوک سے، تزکیے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ تو صرف ایک آدمی کو پابند کرنے کے لیے تھی کہ دیکھیں یہ آدمی کتنا پابند رہتا ہے. اس کے بعد وہ سبق دیتے تھے سلوک کا کہ یوں اللہ کو یاد کرنا ہے. پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اپنے اپنے سلسلے کے مطابق وہ اسباق دیتے تھے اور تصریح کرتے تھے کہ یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، محض علاج کے لیے ہیں. کہیں نے یہ نہ سمجھنا کہ شریعت یہ ہے، وگرنہ بدعت ہو جائے گی، گناہ ملے گا. اور جب اللہ تعالی کے ذکر کا یہ طریقہ ختم ہوتا تھا، اسم کا، اللہ کے نام لینے کا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اب اسم سے ہٹو اور مسمى اللہ کی ذات کی طرف چلو. پھر وہ کراتے تھے مراقبات، اور وہ جو مراقبات ہوا کرتے ہیں وہ ہے اصل اس چیز کی. حتیٰ کہ انتہا پہ اللہ کی ذات پاک کا مراقبہ وہ کراتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا مراقبہ ایسا شدید ہے کہ وہ صبح ہو اور شام کو حالت بدل جائے، شام ہو تو صبح کی حالت بدل جائے. اللہ کی تجلیات اس مقام پہ پہنچ کے کسی سالک کو محسوس ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں اتنی شدید تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ تزکیہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ صبح اگر ناپاک تھا تو شام تک پاک ہو گیا. اور ایک تجلی پڑ گئی تو جو کل تک غصہ اس کا قابو میں نہیں آ رہا تھا، آج غصے کا نشان مٹ گیا. یہ اللہ تعالی کی صفات کی تجلیات پڑتی. اور ہمارے مشائخ میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، اور جس جگہ پر یہ چیز فرض میں داخل تھی اس وقت بھی اور اب تک، وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے. وہاں سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے جب تک کہ مراقبہ ذات نہ آ جائے. دیوبند میں جتنے بھی مشائخ رہے ہیں ان سب کے ہاں یہ چیز رہی کہ وہ سلوک اور بیعت میں چلاتے تھے سالک کو یہاں تک کہ مراقبہ ذات آ جائے. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مراقبہ ذات میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے چشتی صابری زیادہ عام ہوئے. اور یہ چیز رہی حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی، حضرت کے ہاں بھی مراقبہ ذات پہ زور تھا. اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھی سلوک کے اسباق تھے. ان کے بعد مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ تھے، ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ سلوک کے اسباق تھے بلکہ کسی آدمی کو مراقبہ ذات میں جب اچھی طرح رسوخ حاصل ہو جاتا تھا پھر جا کر خلافت کی بات ہوتی تھی. اسی لیے حضرت کے 28-30 خلفاء ہوئے ہیں، زیادہ ہوئے ہی نہیں. وہاں خلافت کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، فرماتے محنت کرو.
اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں مراقبہ ذات جب اجازت دیتے تھے کہ یہ مراقبہ کرو، پھر ساتھ خلافت بھی بعض اوقات دے دیا کرتے تھے، بعض اوقات حضرت کام کراتے تھے، اور بھی یہ چیز رہی ہے یا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں، اور یا پھر یہ رائے پور میں آ گئی تھی۔ اور ایک چیز یہ چلی کہ اب دیوبند کے بعض حلقے وہ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے کہ اس سالک نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، مراقبات کیے ہیں یا نہیں کیے، بس دیکھتے ہیں اچھا تمہارا لین دین ٹھیک ہو گیا ہے، نمازوں کے پابند ہو گئے ہو، گناہ نہیں کر رہے، خلافت ہو گئی، چلو جی خلیفہ یہ بن گئے، آگے تم بھی بیعت کیا کرو، آگے پھیلاؤ۔ بڑے احتیاط سے کہتے ہیں کہ یہ سارے سلسلے ہماری نظر میں ہیں، اور یہ سلسلے اسی طرح تباہ ہو جایا کرتے ہیں کہ جب خلافتیں ایسی ملنے لگیں کہ کسی نے 4 خواب اچھے دیکھ لیے، چلو تم خلیفہ ہو گئے، کسی آدمی نے بیعت کر لی اور پھر اس کے بعد اس کے تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوئے، تم بھی خلیفہ، تم بھی خلیفہ۔ پرانے حضرات تو اتنی آسانی سے بیعت نہیں کرتے تھے جتنے اب آسانی سے دیوبندی حلقوں میں خلافتیں ملنے لگی، اوروں کو تو ذکر ہی کیا۔ ٹھیک اس سے پہلے نقشبندیہ سلسلے میں یہ چیز پیش آئی، اور اس سے بھی پہلے یہ چشتی نظامی جو تھے، جب خلافتیں ان کے ہاں عام ہوئیں تو چشتی نظامی آہستہ آہستہ اس پہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا سلسلہ بڑا محدود ہو گیا۔ پھر ان کی جگہ اکبر کے زمانے میں یہ سلسلہ آنا شروع ہوا نقشبندی مشائخ کا، حاجی امداد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تشریف لائے، پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور پھر تو چاند لگ گئی اس سلسلے کو، اور نقشبندی جو آ کر ختم ہوئے ہیں کئی جگہ پر، ان میں بھی یہی بات آ گئی تھی کہ جس نے 2 سبق پڑھ لیے، چلو جی تمہیں بھی خلافت ہو گئی، تم بھی بیعت کرو، تم بھی بیعت کرو۔ اور لوگوں نے جب دیکھا کہ اسے صوفی کہتے ہیں، اس میں تو کوئی محنت کی عادت ہی نہیں، کوئی خدا سے تعلق ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، وہ سلسلے کا زوال آئے۔ اور اب یہ دیوبندیت کا آخری دور جو آ رہا ہے نا، جس میں تطہیر کی، پاک کرنے کی نہیں ضرورت ہے، اب ایسے آ گئے ہیں کہ بیعت ہوئی اور خلافت مل گئی، بس جاؤ، نہ کوئی ذکر، اذکار، مراقبہ، سلوک، اس کے سبق، جیسے سبق پڑھتے ہیں مدرسے میں ان چیزوں میں، یہ نیچی چیزیں ہی نکل گئیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت آگے چلتی بھی نہیں۔ اللہ کا بھی ایک نظام، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کہیں پہ بیعت اور تعلق اور یہ سلسلہ اور یہ چیزیں ہوں تو آپ کو نہ پتا ہوگا ان چیزوں کا، ان باتوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کہاں تک چیزیں پہنچتی ہیں۔ اب تک حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ایسا رہ گیا ہے، یا ان رائے پور میں بھی بعض حضرات کا، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں، کہ وہ آخری مراقبے تک بات کراتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں بس اب زندگی اس میں کھپ جائے گی، سوچ سمجھ کے تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور جو خلافتیں مل جاتی ہیں ایسی آسانی سے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ خلیفہ ہے، اس کے باوجود اسے بات کرنے کی تمیز نہیں، خلیفہ ہے اس کے باوجود اللہ پہ بھروسہ نہیں، وہ بظاہر خلیفہ ہیں حضرت کے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، کسی جملے سے کسی کا دل دکھے گا، کیا چیز ہوگی، ایسی بات کرنی ہے نہیں کرنی، تربیت نہیں ہوتی۔ بس محض خواب دیکھ لیے 4-5 ساتھ، اپنے شیخ سے کہا ان کا بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ دھوکہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خلافت دیں گے، مدینہ منورہ سے خلافت آتی ہے، اور تربیت کچھ نہیں، تو عقیدہ بھی خراب اور اعمال وہ اس سے زیادہ خراب، عقیدے میں بدعات، اعمال میں بدعات، اور تذکرہ صوفیوں کا اور ایسی چیز۔ جی مراقبے کا جو ہے اس کی کیفیت وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہی میں نے سنا ہے کہ جیسے ایون دوسرے جیسے بدھ مت میں بھی جو ان کے منکس ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ان کا مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ اپنی سانس کے وہ کہ جو بریدنگ ہو رہی ہے نا تو اس کے اویئر ہو جائیں وہ، تو مراقبہ مطلب اگر 2-4 منٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے؟ ضرور، 2-4 منٹ کیا 2-4 گھنٹے بتاؤں، اگر مجھے خود بھی پتا ہو کہ مراقبہ کیا چیز ہے تو بتاؤں۔ یہ صرف سنی ہیں چیزیں بزرگوں سے، یار یہ ذکر کی، مراقبہ تو جو کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے، وہ ایک کیفیت ہے
خدا کی کوئی خاص صفات میں سے کسی صفت پہ زور دینا، دھیان دینا، اس کی طرف توجہ کرنا، یہ ہے مراقبہ۔ تو شیخ جو بھی تلقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر غور کرو، تو مسلسل جب اس صفت پر غور کرتا رہتا ہے، یہ کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے۔ اچھا جناب، کہاں پہنچے تھے، کہاں چل پڑے؟ ہاں، تو صوفیوں کو یہ جو مراقبہ ذات میں پہنچ کے بھی جو تجلیات پڑتی ہیں نا، وہ اتنی شدید تجلی ہوتی ہے اللہ کی کہ وہ آدمی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفت علم کی تجلی کسی پہ پڑ جائے تو علم میں اس آدمی کی ٹکر کا آدمی نہیں رہتا، اور اللہ تعالی کی محبت کی صفت کی تجلی کسی پہ پڑ جائے تو جتنے مصائب، تکالیف اور پریشانیاں اسے دیکھنی پڑتی ہیں، ایسا آدمی کوئی نہیں ملتا۔ یہ سب کی سب چیزیں اس ذات پاک کی، لیکن ذات وہ وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا ہے۔ اس کا کھوج لگانا اور اس کی ذات پاک تک بات کرنے کی رسائی، یہ سب چیزیں بہت دشوار ہیں۔ بس جس کو خبر ہوتی ہے پھر اس کی خبر نہیں آتی۔